اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فل فور سب کی سب 180 سیٹوں کے ہمارے امیدواران کو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا جائے اور ان کی نوٹیفیکیشن جاری کی جائے۔ اس پہ میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گا ایک بہت اہم جز کو کہ ہماری سیٹس کراچی میں تقریباً 18 سے 19 متحدہ قومی موومنٹ MQM نے PTI کی چرائی ہیں۔ وہ اسی طرح ہی دھاندلی ہوئی ہے جس طرح کہ راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے کل انکشاف کیا ہے، اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس پروسیس کو ریورس کیا جائے اور اس دن سے ڈریں جس دن سب دنیا نے، ہم ساروں نے اپنی قبروں میں جانا ہے اور رب العزت کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی۔ تو اہلکاروں کو ہماری کراچی کی سیٹس فل فور واپس دینی چاہیے۔ نمبر 2، ہم لوگ یہاں پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے، لیاقت چٹھ صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے، کمشنر خواتین و حضرات ایک بہت اہم پوزیشن پہ ہوتا ہے۔ ڈیپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور ایک انتظامیہ کے جتنے لوگ امور جو گورنمنٹ کی مشینری ہوتی ہے وہ ایک علاقے کے کمشنر کو رپورٹ کرتے ہیں، اور ایک کمشنر کا کام ہوتا ہے کہ نہ صرف ان اپنے ماتحت لوگوں کی ACR لکھنا، اینول کانفیڈنشل رپورٹ لکھنا، بلکہ روزمرہ کے ان کے ٹاسک اور ان کو ٹاسک کرنا اور ان سے رپورٹس لینا۔ تو لہٰذا ایک بہت اہم پوزیشن پہ جب ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھ پہ میرا ضمیر جو ہے وہ مجھے یہ اجازت نہیں دے رہا تھا، اور میں نے یہ بات کی ہے، انکشاف کی ہے کہ 60 اور 70 ہزار لیڈز کے لوگوں کے خلاف ہم نے ٹھپے لگائے اور اس کو ہم نے ریورس کیا اس رزلٹ کو۔ لہٰذا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ جو لیڈ کی بات کر رہے ہیں کہ لیڈ تب آتی ہے جس وقت آپ کے حق میں ووٹ پڑیں، سو لہٰذا وہ لیڈز پاکستان تحریک انصاف کی تھی۔ ان کو فل فور بہت آسان ہے کہ وہ فارم 45 کی بنیاد پہ فارم 47 جو آپ کا سمری آف دا کاؤنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ اصلی معنی میں وہ نوٹیفائی کریں اور اس کو ایشو کریں، کیونکہ وہ سمری آف دا کاؤنٹ یا فارم 47 جس وقت ایشو ہوگا تو ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ فل فور ان کی نوٹیفیکیشن ہو سکے گی، اور یہ جعلی فارم 47 کو رد کیا جائے۔ یہ 1 یا 2 دنوں کا کام ہے، اس سے زیادہ نہیں، گھنٹوں کا کام ہے، اس کو فل فور کیا جائے۔